ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوا ہے، تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری کوئی مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا بچیاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کھلبجی مچا دیتی ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہرین فن ہو، اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر کائنات کی تمام مخلوق اور تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس جیسا کلام پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، چاہے ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ایک ذری موقع تھا جو اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریک کو ابھرنے سے پہلے ہی کچل دیتے۔ حضرات، لیکن اس چیلنج پر سب کو سانپ سونگھ گیا، وہ دشمنان اسلام، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، نہ رکھنے والے سب حیرت میں پڑ گئے، کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا، اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو۔ حضرات، آپ عرب قوم کی تاریخ پڑھیے، وہ قوم جاہل و ناخواندہ ضرور تھی، لیکن اس قوم میں شعراء و خطباء، فصحاء و بلغاء کا ایک جم غفیر تھا، زبان پر ان کو مکمل عبور تھا، ان کا ادنا سے ادنا فرد بھی اپنے زبان کے جادو سے مسحور کر لیا کرتا تھا، ان کو للکارنا ہنسی کھیل نہ تھا۔ پھر قرآن نے اور نیچے اتر کر فرمایا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی ایک بات ہی پیش کر دو۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی سورت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزاں کر دی۔ لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو بیخ و بن سے اکھاڑنے والے، ان کا تو ایک صورت بنا کر ہی مدعا حاصل ہو رہا تھا، بازی ان کے ہاتھ تھی، لیکن کہیں سے چوں کی آواز تک نہیں آئی، اللہ رے سناٹا چھا گیا، کہیں سے آواز نہیں آتی۔ حضرات، یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ یہ چیلنج آج بھی اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن کے خلاف ناپاک اور گھنونی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ سامعین کرام،
دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی کہلوایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. آئیے ہم اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی اسی کے راستے پر چلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.